بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب لا ریب کتاب جس کو ذات نے معجزہ بنا کر بھیجا ہے، یہ کتاب وہ ہے کہ جو اس سمندر کی طرح ہے کہ اس سمندر میں جو بھی ہوتا زن ہوگا، جو بھی اس سمندر میں ہوتا لگائے گا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹے گا۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ظرفیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کر لوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی طرف آنے والوں کے لیے یہ شرط نہیں لگائی کہ وہ حتماً عالم ہو، فاضل ہو، کوئی بہت بڑا اسکالر ہوگا تو وہ قرآن سے ہدایت لے گا، بلکہ جو سب سے بڑی خصوصیت بتائی، کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب پوچھا گیا متقیوں سے مراد کیا ہے تو کہا متقیوں سے مراد وہ شخص ہے جس کی فطرت سالم ہو، جس نے اپنی فطرت کو خراب نہ کیا ہو۔ تو جو بھی سالم عقل سے، یعنی عقل کی روشنی میں اور وارثان قرآن کی رہنمائی میں قرآن پاک کے پاس آتا ہے تو وہ اپنی جھولی بھر کے جاتا ہے جتنی اس کی جھولی میں گنجائش۔ ہم قرآن پاک کی پہلی آیت جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اگر دیکھیں تو یہ ایک آیت ایسی ہے کہ اسی آیت کے اندر انسان غور و خوض کرتا رہے تو ایک دنیا چھپی ہوئی، مطالب و معارف کا سمندر خود اس ایک آیت کے اندر ہے۔ انسان کی تربیت کے لیے، انسان کے اخلاق کے لیے، انسان کے دین لینے کے لیے، انسان کو رب کی بندگی کی طرف لانے کے لیے یہ صرف ایک آیت کافی ہے۔ انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے، انسان کو نیکیوں کی طرف لانے کے لیے، انسان کو اپنے رب کا عبد بنانے کے لیے یہ ایک آیت جسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، یہ ایک آیت کافی ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی پہلے تو اس کی عظمت اتنی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب جو خود نور ہے، جو اس کا اپنا کلام ہے، رب نے اپنے کلام کو بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ یعنی یہ کتنی عظمتوں والی آیت ہے کہ اگر رب بھی اپنا کلام شروع کرے جو خود نور ہے، جو اس ذات سے ہے کہ جس ذات کا ہر لفظ ہی نور، وہ کتاب بھی، وہ کلام بھی جب شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے جیسا ایک عام انسان جب وہ اپنا کام شروع کرے تو وہ کیسے بسم اللہ کے بغیر اس میں برکت پا سکتا ہے، یا اپنے آپ کو کامیاب سمجھ سکتا ہے، یا صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر رب اپنے کلام کو شروع کرتا ہے اور بسم اللہ کے بغیر شروع نہیں کرتا تو بندہ اپنے کلام کو شروع کرے، بندہ اپنے کاموں کو شروع کرے اور وہ صحیح ہو جائیں، وہ مطلوبہ حد تک پہنچ جائے۔ روایت میں بھی ہے کہ جو شخص بسم اللہ کے بغیر اپنے کلام کو شروع کرتا ہے تو وہ کلام ابتر ہے، وہ کام ابتر ہے۔ کہ جو بھی شخص بسم اللہ کے بغیر اپنے کام کو شروع کرے تو وہ کام مکمل ہونے والا نہیں ہے، وہ کام مطلوبہ نتیجے تک پہنچنے والا نہیں ہے، وہ نامراد رہے گا۔ ابتر کہا گیا ہے اس شخص کے بارے میں جو بسم اللہ کے بغیر شروع کرتا ہے۔ اس ایک آیت میں اگر آپ غور کریں، ہمارا سارا اخلاق اور ساری مشکلات کا حل اس میں ملتا ہے۔ کیسے؟ یعنی جو شخص اپنے کاموں کو بسم اللہ سے شروع کر رہا ہے، وہ جیسے ہی بسم اللہ کہتا ہے تو وہ جو قربتاً الی اللہ کا مرحلہ ہے کہ ہر کام خدا کے لیے ہو، اور جو کام بھی خدا کے لیے وہ عبادت ہے، تو یہ شروع صبح اٹھے گا، جائے گا بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کسی بھی کام پر اگر بسم اللہ پڑھ کر جا رہا ہے تو ہر کام کو اپنے لیے عبادت میں شمار کر رہا ہے، یعنی اس کا ہر کام اللہ کی بندگی میں آ رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس نے بسم اللہ پڑھی ہے تو آپ بسم اللہ پڑھنے کے بعد گناہ تو نہیں کرے گا، یعنی بسم اللہ پڑھنا اس کو بہت سارے گناہوں سے روک دے گا۔ کہ اگر اس سے یہ عادت ہے کہ یہ اپنے کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، اب اگر کسی کا حق کھانا چاہ رہا ہے لیکن اسے عادت یہ ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھتا ہے، تو وہاں پر فوراً رکے گا، سوچے گا کہ میں جس رب کا نام لے رہا ہوں وہ رب مجھے تو اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کا حق کھاؤں۔ اگر کسی جگہ بزدلی آ رہی ہے، شجاعت کی کمی ہے، تو اگر بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں رب سے مدد مانگ رہا ہوں، رب کا سہارا میرے ساتھ ہے۔
تو وہ جو انسان میں شجاعت کی کمی ہوتی ہے، وہ جو ڈر ہے، وہ جو بزدلی ہے، یہ ساری کمیاں کون پوری کرتا ہے؟ اس کا بسم اللہ کی طرف متوجہ ہونا کہ وہ رب میرے ساتھ ہے۔ اگر ایک شخص سخاوت نہیں کر رہا، کنجوسی کر رہا ہے، بخل کر رہا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو جیسے ہی بسم اللہ پڑھے گا متوجہ ہوگا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو کائنات کے خزانوں کا مالک ہے، تو اس رب کے ہوتے ہوئے کیا یہ زیب دیتا ہے کہ انسان کنجوسی کرے؟ اور اس رب کی مرضی سے خرچ کر رہا ہوں، اس رب کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوں، تو پھر یہ کنجوسی نہیں کرے گا، پھر اسے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو پھر میرا گھر کیسے بنے گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ بہت سارے وہ خوف جو شیطان انسان کے دلوں میں ڈالتا ہے، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے بسم اللہ کا سہارا دیا ہے۔ انسان کا بخل ختم کرنا ہے تو بسم اللہ، شجاعت پیدا کرنی ہے تو بسم اللہ، حرام رزق کے بچنا ہے تو بسم اللہ، حلال رزق کمانا ہے تو بسم اللہ، انسان حسد سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو بسم اللہ، کسی کے اندر نعمت دیکھی، دل میں ایک وسوسہ ہوا، بیماری پیدا ہونا شروع ہوئی، اگر بسم اللہ پڑھے، توجہ کرے تو خود متوجہ ہوگا۔ اس کو جس نے نعمت دی ہے وہ اس کی ذاتی تو نہیں ہے، اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ نے اس کو نعمت دی ہے تو اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اگر لالچ ہے تو وہ لالچ بسم اللہ پڑھے، اگر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ لالچ کی بنیاد ختم ہو سکتی ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے لیکن بسم اللہ کی عادت ہے، جیسے ہی بسم اللہ پڑھے گا تو اپنے آپ کو اس رب کی بارگاہ میں پائے گا کہ اس رب نے مجھے جھوٹ کی اجازت نہیں دی۔ دھوکہ دینا چاہے گا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا ہے تو فوراً رب کی طرف متوجہ ہوگا کہ میرے رب کو کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا پسند نہیں ہے۔ پھر اسی بسم اللہ میں اللہ نے اپنی دو صفتیں بیان کی ہیں، ایک رحمان، ایک رحیم۔ رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحمتیں کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی رحمتیں کرنے والا۔ لیکن دو دفعہ رحمتوں کا ذکر کیوں کیا؟ علماء اور مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ رحمان سے مراد وہ رحمت ہے کہ جو اللہ کی ہر ایک کو شامل ہے، کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اللہ رزق سب کو دیتا ہے، اللہ آکسیجن سب کو دے رہا ہے، اللہ نے زمین پر رہنے کی اجازت سب کو دی ہے، اللہ بارشیں سب پر برسا رہا۔ یہ ایک بڑی تعداد نعمتوں کی ایسی ہے کہ جو اللہ نے بغیر حساب کے، جو اللہ نے بغیر مومن اور منافق دیکھے، مسلمان اور کافر دیکھے نازل کر دیں، عطا کر دیں۔ لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ نے رحیم کے زمرے میں رکھی، اور یہ رحیم کس کے لیے اللہ کا؟ یہ مومنین کے لیے خاص ہے، جو اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کا مصداق قرار پائیں، وہ اس قابل قرار پائیں کہ رحیم والی رحمت ان کے اوپر نازل ہو۔ تو بس یہ رحیم بسم اللہ کے اندر انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اس نے مسلسل ترقی کرنی ہے، اس نے پیش رفت کرنی ہے، اس نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے تاکہ رحیم والی رحمت کے قابل بن سکے۔ اگر وہ رحیم والی نعمت کے قابل نہیں بنتا، اگر اس کے اندر کمی ہے، تو مسلسل یہ بسم اللہ اسے متوجہ کرتی رہے گی کہ تو نے صرف رحمان والی رحمت تک نہیں رہنا، تیرے اللہ نے تجھے رحیم ہونے کا وعدہ دیا ہوا ہے، اور رحیم کا وعدہ مومنین کے لیے۔ پس رحیم ایک تو خاص انعام ہے مومنین کے لیے، دوسرا تشویق ہے ترقی کے لیے اور رب کی اطاعت کی طرف۔ پس بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ کروں، وہ آیت ہے جو انسان کی تربیت کرنے والی ہے، وہ آیت ہے جو اخلاقی خصوصیات انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، وہ آیت ہے جو رذائل کو انسان کے نفس سے دور کرتی ہے، وہ آیت ہے جو رحمان کی صفت انسان کو یاد کراتی ہے کہ دیکھو وہ کتنا مہربان ہے کہ تم نے مانگی نہیں نعمتیں، اس نے تمہیں دی، تم نے اللہ سے مانگا نہیں کہ میرے لیے ماں باپ ہو، اس نے تمہیں دیا، تم نے اللہ سے رزق مانگا نہیں تھا، اس نے ماں کے پیٹ سے تمہارا خیال کیا۔ کتنی نعمتیں ہیں جو بغیر مانگے اللہ نے تمہیں دے دی۔ اب اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے یا نہ جھکا جائے۔ کیا ایسے رحمان رب کا حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے؟
اس کے مقابلے میں اس کے دشمن سے دوری کی جائے۔ اور ساتھ ہی رحیم کا کہا کہ دیکھو اگر تو نے رحمان ہونے کی قدر کی، اگر ان نعمتوں کی قدر کی تو میری رحیم والی نعمتیں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمانیت والی رحمتیں اور رحیم ہونے والی رحمتوں سے نوازے اور ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔